سعودی لوگ جو ہیں اپنے بزرگوں کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیتے ہیں، سر کو بھی، دونوں جائز ہیں۔ میں نے میقات سے احرام باندھا لیکن بنین نہیں نکالی، بعد میں بنین نکال دی، تو بہرحال کچھ نہ کچھ خیرات کر دیں۔ میں ہندوستان سے بغیر احرام کے جدے آیا، جدے سے بغیر احرام کے بیت اللہ آ گیا، پھر طائف جا کے احرام باندھا، لیکن دم ہے آپ پر۔ ہمارے بھائی عبد الرحمان چاندیا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت ضروری نہیں ہے۔ ہمارے جوتے غائب ہو جاتے ہیں، لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھے، نہیں غائب ہوں گے۔ تم جو باہر رکھ کے آ جاؤ، تمہیں اللہ جانے وہی جگہ بھی دوبارہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ میرا بھائی ہے، اس کی کوئی نوکری نہیں، پریشان ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ماؤتھ واش خوشبو نہ ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ کے خاوند قرآن غلط پڑھتے ہیں تو ان کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال، اور لڑکیوں کو بال کٹوانا منع ہے۔ عورتیں زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کریں۔ دعا کے قبول ہونے کے اوقات ہیں، جیسے تہجد کا وقت دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عورتیں بغیر موزے کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دل کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ کعبے پر جب نظر پڑے تو یہی دعا مانگ لینا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، وہ بھی جائز ہے۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں۔ مجھے بچوں کو دیکھ کر ان کی آوازیں غصہ آتا ہے، استغفار پڑھیں اور لا حول پڑھیں۔ ہم مسافر ہیں تو حرم میں ہم جو نماز پڑھیں گے، سنتیں آپ پر معاف ہیں۔ باپ کے بعد اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہاں، جو لوگ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جا کے واجہ شریف میں کھڑے ہو کے سامنے سلام پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ 1 رکعت وتر پڑھنا بھی جائز ہے اور 3 رکعت بھی جائز ہے۔ مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں بعد میں پڑھے۔ اگر آدمی یہاں سے احرام تو باندھ لے، مسجد عائشہ جا کے نیت کرے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک شخص سعودیہ میں 27 سال سے کام کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو بالکل ایسا شخص گناہگار ہے۔ 2 سال میں 2 مہینے کی چھٹی کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن چاہیے کہ پھر بیوی کو بھی منگوا لیا کرے۔ اگر طائف کیا اور عمرہ نہیں کیا، دم پڑ جائے گی، دوبارہ جا کے عمرہ کر لے۔ ولی کے امر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ میری بیوی نے آپ کے تعلیمات سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے نے حفظ مکمل کر لیا ہے، وفاق کے امتحان میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کون سا نیا کلچر آپ کو نظر آ گیا ہے۔ میں کافی عرصہ پہلے درزی کا کام کرتا تھا۔ بہرحال ایک عورت کا کپڑا کچھ بچ گیا تھا جو میں نے اس کو نہیں دیا، اتنا اندازہ کر کے ہم خیرات کر دیں۔ عورت صفا مروہ کے دوران موزے پہن سکتی ہے، پہن سکتی ہے۔ فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے، تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، کسی کا محتاج نہ کرے، باروزگار بنائے۔ 5 منٹ کے بعد یا پہلے احرام کھول بیٹھا، لیکن 5 منٹ کے بعد بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، میرا سسر فوت ہو گیا ہے، اس کی اللہ مغفرت فرمائے اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال ایک عورت تھی مکے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر جو ہے وہ کانٹے پھینکتی تھی۔ اگر 3 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت تینوں کی پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ میں نے طواف کیے، لیکن جب نماز میں تو پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ اگر طواف میں خون نکلتا رہا اور بہتا رہا تو پھر طواف نہیں ہوا۔
موبائل پر نکاح نہیں ہوتا ہے، ایک رواج بن گیا ہے اور جائز نہیں ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں 2-3 گھنٹے سر پہ کپڑا آ گیا تو 10-12 ریال خیرات کر دیں۔ اللہ سب کے بچوں کو صحیح معنی میں کامیاب کرے۔ صفا کرنے سے پہلے اور اپنے بالوں کو کٹوائے، اس کے بعد صفا کرے، دم پڑ گئی۔ دم پڑ جائے تو دم مکے میں دینا ضروری ہے۔ اب اگر پیسے نہ ہوں تو اپنے ملک سے جا کے بھیج کے کرا دیں۔ آمین آہستہ کہیں تو افضل ہے حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک آمین زور سے کہنی ہے۔ جبل سور میں 2 غار ہیں تو آپ جا کے خود موقع پر دیکھ لیں۔ مدینے سے واپسی مکے آنا ہے، 25 دن رہتے ہیں۔ میقات بھی علی سے عمرہ کا احرام بوجہ ناپاکی، میقات سے اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو میقات سے نیت کر کے آ جائیں، مکے میں رہیں، جب پاک ہوں تو عمرہ کر لیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے تو نیت ہی نہ کریں۔ اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ میں نے کسی سے بیٹی لیا ہے، اس کو پال رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہوگی، اس کی ولدیت اسی کی رہے گی جس کی بیٹی ہے۔ بہرحال اگر ایسا امام ہے جو لوگوں کو کیبل دیتا ہے، ایسے کوئی امام نہ بنائے۔ یہ پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے رفع دین کا مسئلہ۔ اگر ہماری مسجد کا راستہ عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے، تو نماز کے لیے آ سکتی ہیں۔ بہرحال قرضہ لے کے عمرہ کیا، اسی کی برکت سے انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ ایک لڑکی کا، بنت ارشد کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ میں اپنی منگیتر سے فون پہ بات کروں، جب تک نکاح نہ ہو بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے کھانے پکانے والا جو ہے ملازم ہے وہ شیعہ ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے سر پہ قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، تصویر دی، اس سے تصویر کھینچنا منع ہے، لیکن یہ نہیں کہ عمرہ بھی نہیں ہوا۔ سفر میں قصر نماز کے ساتھ سنتیں معاف ہیں، اگر پڑھو تو پڑھ سکتے ہو۔ سری نماز میں بھی امام کے پیچھے حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ میں احرام میں تھا، کسی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی، خیال آیا، احرام میں ہی میں نے فوراً اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے طواف کیا، جگہ نہ ملنے کی صورت میں صفا مروہ شروع کے پہلے چکر کے درمیان میں 2 نفل پڑھے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔